کہ صرف یہ انقلاب نہیں ہوگا کہ آپ انقلاب اسی کو لے لیں کہ جی جناب آپ نے اس کو پیچھے کر لیا ہے اور عمران خان صاحب آ گئے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی آئین پاس کروانا ہے تمام قوم نے مل کر، کہ کوئی کتا فوجی جو ہے وہ 2 نوکریاں نہیں کرے گا، نمبر 1۔ کوئی کتا فوجی اپنی کوئی عدالت نہیں بنائے گا، وہ ہمارے جو ملک کا آئین ہے اس کے تحت چلے گا۔ کوئی کتا فوجی جو ہے وہ چھاؤنیوں میں، پنڈی میں نہیں رہے گا، وہ وہاں رہے گا، اس کی فیملیز جہاں پہ باہر ان کے گھر بنائے جائیں گے۔ اور کوئی ملٹری سیکٹری بغیر، یعنی کتا کوئی فوجی جو ہے وزیر اعظم کا سیکٹری نہیں ہوگا، اس کے لیے افسر شاہی بیوروکریسی موجود ہے، اس کے لیے پولیس کو سیٹ کیا جائے، پولیس کرے گی۔ اور یہ بے غیرت سیلاب آنے پہ بھی آ کے جو ہے ملک میں، یعنی یہ بے غیرت اگر فوج نہ ہوتی تو ملک میں سیلاب ہی نہ آتے، کیونکہ لوگوں نے ڈیم بنا لیے ہوتے۔ یہ بے غیرت دوسرے ملکوں سے ڈھیک لینے کے لیے یہ پہنچ جاتے تھے سندھ، کبھی کسی جگہ وہاں زلزلہ زدگان، اور یہ تو دعائیں کرتے تھے کہ جناب کوئی نہ کوئی مصیبت ملک پہ آئے اور ہماری موجیں لگ جائیں۔ یہ تو شکر ہے عمران خان کی حکومت تھی وبا کے دوران، اگر وبا کے دوران انہیں بغیرتوں کی حکومت ہوتی تو ملک اب تک انہوں نے وبا میں ہی آدھے لوگ تو بھوک سے جو نہیں بھڑکا دینے تھے بغیرت کے بچوں نے۔ اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے جناب کام کریں گے۔ چلیں غزل کی طرف آتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کو مکمل، اگر صرف اور صرف ان کا کام دفاع ہے، اور جو یہ آتے ہیں یہ کوئی مجاہد نہیں ہے، بے غیرت، پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے اپنا کام کریں، نہیں کر سکتے اوروں کو آنے دیں۔ اور انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا تھا کہ جی ہم، اور یہ سائیکو میں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ حکومت پاکستان اور قوم سے پوچھا جائے، قوم کے پڑھے لکھے مفکرین سے، کہ کیسے لوگ ہونے چاہیے، غیرت مند لوگ ہونے چاہیے۔ یہ ایسے کویسچن کرتے تھے کہ جناب اس بہنوں کے کویسچن یہ وہ، اور اگر بندہ غصہ کر جائے تو اس کو نہیں رکھنا، اور ہم سمجھتے تھے یہ ٹیمپرامنٹ کو چیک کرنا، نہیں، یہ بے غیرت چیک کرتے تھے کہ بندہ ہم نے اس قوم سے، اگر یہ کوئی جٹ فیملی ہے، یہ گجر فیملی ہے، یہ جناب راجپوت فیملی ہے، یہ پٹھان فیملی ہے، کیوں ہم کہتے تھے یہ خسرے ہماری فیملی سے لے لیے؟ تو بے غیرت اس لیے لیتے تھے کہ جو ان فیملیوں میں بے غیرت لوگ تھے جو مینج ہو سکتے تھے وہ ان کو چاہیے ہوتے تھے۔ کیوں نہیں یہ اٹھ رہے؟ یعنی میرے جیسا شخص، آپ جیسا شخص ہوتا، اب تک ہمارے نیچے ایک پوری ریجمنٹ ہوتی تو ان کے رکھ دیتے احساس منیر کنجر کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے، اور یہ ہمیں قانون بنانے ہوں گے کہ ہمارا فوجی، اور یہ سب سے بڑی بات ایک اور شیئر کر لوں کیونکہ پھر میں نے بھول جانی، عمران خان صاحب اپنے جناب بیٹھے ہیں وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، وہاں پہ جو علی محمد خان اور یہ دوست ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ جو کتا ملٹری سیکٹری جو اس کے بعد عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ ہاں جی توشہ خانہ کی چیزیں میں نے بکوائی تھیں، وہ کنجر کہہ رہا تھا ان سے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیکورم ہوتا ہے، کسی کتی کے بچے تم ایف اے پاس بتاؤ گے لوگوں کو، ان پڑھے لکھے لوگوں کو کہ ڈیکورم ہوتا ہے؟ ڈیکورم جو ہے وہ اقبال نے بتا دیا اپنی شاعری میں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا بادشاہوں، جو مرضیوں مذاق بھی کرتے ہیں، ہنسی مذاق، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹانگ سیدھی رکھنی ہے فلاں، ہاں جب غیر ملک سے بات کر رہے ہو تو وہ بھی آپ سے زیادہ جاننے والے پروفیسر حضرات موجود ہیں، آپ سے پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، آپ سے نالج بھی زیادہ ہے۔ یہ کسی گشتی کے بچے کتے فوجی بغیرت ایف اے پاس کنجر ہمیں بتائیں گے؟ تو اس لیے ان کو مکمل طور پہ حکومتی امور سے ایک سائڈ پہ نہ، جب تک یا اس ملک کو آزادی نہیں مل سکتی، یہ آپ اپنے ذہن میں پلے باندھ لیں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے مولوی ہیں، ہم نہیں کہتے آئیں، لیکن آپ نے ایک ٹیسٹ رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا ایف اے پاس فوجی کتا اور آپ کا میٹرک فیل جو ہے وہ آپ کا، یعنی آپ نے اہم چیزیں اپنا دفاع ان پڑھوں کے جالوں کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی ان پڑھ قسم کے، وہ 5ویں کلاس میں جو پڑھ نہیں سکتا اس کو مدرسے میں ڈال دیتے، رٹا لگا کے وہ قرآن پڑھ کے آ جاتا ہے، وہ بغیرت بات مفتی بنتا ہے، اور وہ جناب آپ کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہے کہ کل جو سعد رضوی بے غیرت نے جو وہاں پہ جو ہے جناب دھرنا دیا ہے، کسی کتی کا بچہ 2 سال سے ملک میں فسطائیت کا کھیل ہو رہا ہے، اس کے لیے نہیں نکلا، یہ صرف جناب آصف منیر وسکی جو پیتا ہے، بے غیرت چاچو وسکی، اس کو شراب چڑھ گئی تھی اور اس نے شراب کے نشے میں جو ہے کیا کیا، سعد رضوی سے کر لیا رابطہ، جناب جلوس نکالو، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اس نے ایک تقریر کی تھی اپنے انہی فوجیوں کے ساتھ کہ جناب ہم نے پیپلز پارٹی کو کچلا تھا، ہم پی ٹی آئی کو کچلا، اور کچلنے کی کوشش کرتے کرتے بے غیرت نے اپنی بڑھوا لی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو کل نشہ چڑھایا تو اس نے اس کو نکالا ہے کہ جناب تم وہ فیض آباد میں دھرنا اور لوگ نکالو، اور میں اوپر سے حکومت، جب پہلے بے غیرت، پھر اس کو فون آئے، انہوں نے بتایا وہ کنجر کسی کتی کے بچے
تم نے کیا ماشاء اللہ لگانا، اور ماشاء اللہ ایسے نہیں لگایا جاتا، ماشاء اللہ تم آلریڈی لگا چکے، ماشاء اللہ لگا کے عوام تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ اس کو ٹکریں وہ عمران ریاض کی طرح، اس وقت دفعہ پہلی بار ان کو جو ہے نا وہ ٹکر کے لوگ ملے، کیونکہ آج تک جتنی وہ سیاسی پارٹیاں آتی تھیں ان کے چاہنے والے کیا ہوتے تھے، بالکل بیچارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ اب ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹکر کے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس ہے۔ یعنی مڈل کلاس کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو اپنا بھرم قائم رکھتی ہے۔ وہ شہباز گیل صاحب اکثر کرتے ہیں، بہت اچھے بندے ہیں، بلکہ میرے تو کہہ لیں گاؤں پھیل ہوئی ہیں، میرے ساتھ کا گاؤں ان کا ہے، یعنی اپنا شہباز گیل صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو موٹر سائیکل کے اوپر پھرتا ہے یہ تو مڈل کلاس نہیں ہوتی، فلانا 2-3 گاڑیاں ہو تو اس کو ہم مڈل، وہ جناب اور چیز ہے کلاسیفیکیشن۔ ہم مڈل کلاس جس کو بانو قدسیہ کہتی ہے، مڈل کلاس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں۔ وہ آگے آپ بنا لیں گے ہائی مڈل کلاس، فلاں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لیکن مڈل کلاس یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ غریب بیچارہ وہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی جس کا گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ فرق پڑتا ہے جی، اس سے فرق یہی پڑتا ہے کہ جناب مڈل کلاس جو ہے آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب وہ لوگ ان کو ٹکرے ہیں، وہ نہیں ہیں جو بیچارے بالکل گر جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو ہو نہ ہو۔ نواز شریف جیسا مرضی جرنیل ہو، اگر ان کے علاقے میں آ کے، ان کے گاؤں میں آ کے گالی نکالے گا، تھپڑ کھائے گا۔ تو ان لوگوں سے ان کا ٹاکرا پڑا ہے اس دفعہ، تو اس لیے ان بغیرتوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آج آپ کو شریف سا بندہ نظر آ رہا تھا نا، اس کا صنم جاوید کا ہسبینڈ، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑیں گے نہیں تم لوگوں کو۔ ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں سکون سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی صورت ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی ان کی نسلیں اجاڑ دیں گے، ان کو گھیریں گے، بیرون ملک چلے جائیں۔ اب بغیرت جا رہا تھا نا، تو اس کو جناب نشہ اس نے کیا تھا بے غیرت نے، تو اس کو وہ جو فوجی دوسروں نے بتایا کہ کنجری کے بچے ایسے جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگتا، ماشاء اللہ تم نے پہلے لگایا ہوا، ماشاء اللہ لگا کیا ہوگا، لوگ اور جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تب اس کو سمجھ آئیے کہ یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی، تو اس کتی کے بچے نے وہ سعد رضوی بے غیرت کو جو ہے جانے دیا، ادروائز وہ آ گیا تھا کہ جناب میں وہی طریقہ کرتا ہوں جیسے ضیاء نے وہ جناب مولوی اکٹھے کیے تھے بغیرت نے پڑھ، اور انہوں نے وہ جلوس بھٹو کے خلاف نکالے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ جناب ضیاء صاحب نے لے لی۔ تو یہی کام یہ کرنے جا رہا تھا کہ اسی میں عمران خان کو لٹکا دوں گا، اسی میں ہوگا، وہ تو بعد میں فون آیا کہ بے غیرت کے بچے ملک چل ہی نہیں رہا، اور پھر بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، لگایا نہیں جا سکتا۔